والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ بعد توحید کے مت والوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، مرنے کے بعد سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری خبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور باواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور عشق میں ڈوب کر بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو اور ہم سب کو پھر سے جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کریں کہ یا اللہ اسی طرح صحت اور تندرستی کے ساتھ ہمیں آنے والا جمعہ بھی نصیب فرما۔ درمیان میں جو بھی بیماری، تکلیفیں، پریشانیاں ہیں تو آج کے اس مقدس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ساری پریشانیوں کو دور فرما اور دوبارہ ہمیں پھر سے آنے والا سال نصیب فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج 22 جمادی الاخر کے تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کا دن یعنی ان کا عرس شریف۔ آج 24 ہے، 22 تاریخ کو ان کا عرس شریف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے یہ آپ کے گوش و گزار کر کے انشاءاللہ گزشتہ جمعہ وعدہ خلاف کرنے والے جو وعدہ خلاف کرتے نا ان کا انجام کیا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کا حشر بھی آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آج ایک تو سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کچھ روشنی ڈالیں گے اور اس کے بعد بدگمانی کا انجام، جو بدگمانی کرتے ہیں، کسی کو دور سے دیکھ لیا اس کے اوپر بدگمانی کرنے لگے، ارے یہ فلانی عورت کے ساتھ بات کر رہا تھا، لگتا ہے اس کا کچھ اس سے تعلقات ہوں گے،
معلوم نہیں، انکوائری کرے نہیں، کیا بھی نہیں، دور سے دیکھے، اس کے اوپر بدگمانی کر کے ایسی سوچ رکھنے والے کا انجام کیا ہوگا، یہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ آج کل بدگمانیاں زیادہ ہیں، کوئی کیا مقصد سے کیا کام کر رہا ان کو کچھ نہیں معلوم، بس اپیج فیصلہ کر لیتے۔ یہ بدگمانیاں جو اندر آ رہی ہیں، اس بدگمانی کا انجام اور جو بدگمانی اندر رکھتا ہے اس کا حشر کیا ہوگا، یہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 31st نائٹ منانے والوں کا بھی انجام کیا ہوگا، یہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ابھی جو دسمبر جائے گا، جنوری آئے گا، کیا یہ ہمارا اسلامی نیا سال ہے؟ نہیں، یہ انگریزوں کا اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ آج مسلمان 31st نائٹ منانے کی تیاریوں میں بھی لگا رہتا ہے اور لوگوں کو رات کے 12-1-2 بجے تک پریشان کرتے ہوئے گلی کوچوں میں پھرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی چند باتیں آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ آئیے سرکار مدینہ علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان کے چمکتے ہوئے ہدایت کے ستارے ہیں، جو ان میں سے کسی ایک صحابی کی پیروی کرے گا وہ نجات پائے گا۔ صحابہ کی فضیلت سرکار بیان کر رہے ہیں۔ صحابی کسے بولتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی صحبت میں ایمان کی حالت میں بیٹھنے والے کو صحابی بولتے ہیں۔ جس کی صحبت میں، سرکار کی صحبت میں جو ایمان کی حالت میں بیٹھے ہیں، جو کلمہ پڑھے، مسلمان ہوئے، حضور کی صحبت اختیار کریں، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھے، رسول اللہ کے عشق میں رہیں، وہی صحابی ہوتے ہیں اور ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ۔ پورے حضور کے صحابہ 1,00,000 چلر ہیں، 1,20,000 بتائے جاتے ہیں، اس سے بھی کئی زیادہ صحابہ اکرام کی تعداد ہے۔ ہر صحابی کا احترام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، ہر صحابی کی عزت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اگر کسی صحابی کی گستاخی کرے یا شک کرے یا توہین کرے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ صحابہ کو جس نے خوش کر دیا اور جس نے صحابہ کو خوش کرنے والا کام کر دیا، اس سے اللہ اور اس کے رسول بھی راضی ہو جائے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے صحابہ آسمان کے چمکتے ہوئے ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے اگر آپ کسی ایک کی بھی پیروی کر لیے تو سیدھا نجات پائیں گے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ سرکار فرما رہے میرے صحابہ کی کسی ایک صحابی کی پیروی کرو۔ اب چلیے، اب پورے صحابہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو دنیا ہی میں جنتی کہہ دیا۔ کتنے صحابہ کو؟ 10 صحابہ جو عشرۂ مبشرہ میں آتے ہیں، ان کو حضور نے جیتی جاگتی دنیا ہی میں جنتی کہہ دیا، اور یہ سب میرے 10 صحابہ جنتی ہیں۔ ایسے تو ہر صحابی کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں کیا جاتا، مگر سرکار خاص کر کے اس میں، اب یہ دیکھیے، ہے 1,00,000 چلر صحابہ، کئی ایک تعداد ہے، ان میں سے 10 صحابہ کو سرکار نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی اور ان کو عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد انبیاء کرام کے بعد، پیغمبروں کے بعد، رسولان اعظام کے بعد، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ سے لے کر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں اور آتی رہے گی، ان سب میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ہے، وہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ انبیاء کے بعد، توجہ چاہ رہا ہوں، کتنا بڑا مرتبہ ہے صدیق اکبر کا۔ انبیاء کے بعد، پیغمبروں کے بعد اگر امت میں کسی کا مقام اور مرتبہ سب سے بڑا ہے تو وہ میرے یار غار ابو بکر صدیق کا ہے۔ اب اتنا بڑا مقام امت میں کتنے لوگ آئیں گے قیامت تک؟ جتنے بھی ابدال، اوتاد، قلندر، خطوب، ولی، غوث جو بھی آئیں گے، کوئی ابو بکر کی برابری نہیں کر سکتے، ابو بکر سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ صدیق اکبر انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والی وہ شخصیت ہے، ان کے اگر ہمارے گھروں میں فاتحہ دلائے تو اللہ اتنی برکت عطا کرے گا کہ عقل بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔
ہم غوث پاک کی 11ویں تو کرتے، غریب نواز کی چھٹی کرتے، امام جعفر صادق کے کنڈے کرتے، بندہ نواز کے چراغا لگاتے، مگر ہم ابو بکر صدیق کے فاتحہ نہیں دلاتے، حالانکہ ان کا عرس شریف ہو کر ابھی 2 دن ہوئے ہیں، 22 تاریخ گزر گئی، ابھی بھی وقت ہے اپنے گھروں میں ان کی یاد میں فاتحہ دلانے سے صدیق اکبر کی نظر پڑ گئی تو سارا گھر برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق کون ہے؟ اللہ نے ابو بکر صدیق کو پہلے سے ہی محفوظ رکھ دیا کہ یہ میرے محبوب کا یار غار بننے والا ہے۔ کبھی آپ نے حضور دنیا میں نہیں آنے سے پہلے، اعلان نبوت سے بھی پہلے، کبھی آپ بت کے آگے جھکے نہیں، بت کو خدا نہیں مانے۔ پہلے بھی ابو بکر صدیق سچ بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ سچ بولتے تھے۔ اصل میں ابو بکر کا نام عبداللہ ہے، ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے، اور ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ القاب صدیق اور عتیق ہے، صدیق اور عتیق ہے۔ صدیق کا معنی ہے بہت سچ بولنے والا، عتیق کا معنی ہے جہنم سے آزاد، یعنی ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہیں۔ ذرا غور کریں صدیق اکبر کو یہ مقام کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا۔ پوری اپنی زندگی حضور کی سنتوں پر چلے، حضور کی محبت میں چلے، ایک سنت کو بھی حضور کی نہیں چھوڑتے تھے، حالانکہ حضور کے ساتھ رہتے ہوئے بھی آپ نے کوئی سنت کو نہیں چھوڑا، جبکہ حضور نے یہ کہہ دیا کہ تو جنتی ہے، اب جان چھوڑ بھی کرے تو چلتا، نہیں تو نہیں، ایسا نہیں بولے ابو بکر۔ پوری حیات میں آپ نے سرکار کی سنت پر عمل کیا، ایک سنت نہیں چھوڑے صدیق اکبر۔ آج میں اسی کے اوپر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، ابو بکر صدیق اتنی محبت کرتے تھے سرکار سے، اپنی دولت، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ ابو بکر صرف رسول اللہ سے محبت کرتے تھے۔ ایک جنگ کے موقع پر سرکار کو چندے کی ضرورت پڑی، صحابہ میں اعلان کر دیا کہ میدان جنگ میں جنگ کے لیے جانا ہے، اسلام کی بقا کے لیے، آج جن جن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے لے کر لاؤ اور سامنے رکھ دیا جائے۔ اب پورے صحابہ گئے اپنے اپنے گھروں میں، جو جو چیز تھی لا کر حضور کی خدمت میں رکھ دیے۔ اب اس میں ابو بکر اور عمر نے کیا سوچا، ہر نیکی کے معاملے میں ابو بکر پہلے رہتے، آج میں ذرا زیادہ صدیق سے بھی بڑھ جاؤں گا، عمل کے میدان میں سمجھ کر مال لے کر آ کر عمر رکھے، اس کے بعد ابو بکر بھی آئے رکھ دیے۔ اب اللہ کے نبی نے عمر سے پوچھا، اے عمر تم نے کیا لایا؟ کہا یا رسول اللہ تھوڑا مال بیوی بچوں کے لیے رکھ کر باقی کا سب لایا ہوں۔ اب عمر کیا سمجھ رہے؟ اتنا لا کر چلو میں آج نیکی کے معاملے میں تھوڑا ابو بکر سے آگے بڑھ گیا، اتنا سمجھ لیے۔ عمر سے پوچھے کہ کیا لائے ہو؟ کہا کہ تھوڑا بیوی بچوں کے لیے رکھا ہوں، باقی کا سب لایا۔ اچھا، ابو بکر سے پوچھے، اے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آقا سب کچھ لایا ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ میرے بدن کے کپڑے بھی اتار کر آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہوں، یہ سب بیچو اور اس کا جو بھی پیسہ مال آئے گا وہ اسلام کے لیے لگا دیا جائے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا گھر میں کیا چھوڑے؟ بولے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے۔ لو یہ محبت دیکھو، کپڑے بھی لا کر ڈالے، کپڑے بھی لا کر ڈالے۔ آپ ٹاٹ کا لباس پہن کر ببول کے کانٹے لگا لیے تو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتے وہی لباس پہنے جو ابو بکر پہنے ہوئے۔ یہ عمل اللہ کو بڑا پسند آیا۔ ابو بکر نے سب کچھ لا کر رکھ دیا۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے پوچھا گیا تو یا رسول اللہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں، باقی کا سارا مال لایا ہوں، میری بیوی بھی تم پر فدا، میرے ماں باپ بھی تم پر فدا، میری دولت بھی تم پر فدا۔ آقا تم سلامت تو کائنات سلامت ہے، یہ سب آپ کی خدمت میں ہے۔ آقا میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ ہے اسلام سے محبت کرنا، حضور سے محبت کرنا، نبی کی محبت میں اس قدر فدا ہونا۔ پورے صحابہ دنگ رہ گئے، ہم تو گھروں میں تھوڑا تھوڑا رکھ کر آئے، مگر ابو بکر کی محبت پر قربان جاؤ، کچھ بھی نہیں رکھے، سب لا کر اسلام کے لیے، وہ بھی جنگ کے لیے جانا ہے، تلوار تیر بالے خریدنے کے لیے ابو بکر نے سارا مال لا کر رکھا۔ ابو بکر کے معاملے میں کوئی نیکی میں سبقت نہیں لے کر گیا، کسی صحابی نے صدیق اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکے، کیونکہ ابو بکر ایسے صدیق ہیں کہ نبی کی محبت میں کبھی بھی نیکی کی بات آئی پیچھے قدموں کو نہیں ہٹایا،
ہمیشہ سبقت لے کر گئے. اللہ نے اس لیے ابو بکر کا مقام سب سے اعلیٰ اونچا کر دیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ بولے تو 10 نیکیاں ہیں مگر بولتے نہیں. ہمارا یہ حال ہے. وہاں صحابہ کا یہ عالم ہے کہ نیکی کرنے میں سبقت لے جا رہے ہیں, سب سے آگے ہیں نیکی کے معاملے میں. بولے تو بھی سبحان اللہ نہیں بولتے. ہمارا یہ حال ہے. ہم جب کوئی بات اچھی لگی منہ نہیں کھلتا. نیکیاں کچھ ہے نہیں ہے. گھمنڈ دیکھو ہمارے پاس کتنا ہے جنت میں جانے کا. جن کو حضور دنیا ہی میں جنتی بولنے کے بعد بھی انہوں یہ نہیں سوچے ارے کیا ہوتا ہے ایک بار سبحان اللہ نہیں بولے تو, کیا ہوتا ہے ایک سنت چھوڑے تو نہیں بولے. جان تو دے سکتا ہوں, نبی کی سنت نہیں چھوڑوں. جب تک مسلمانوں میں یہ جذبہ تھا اللہ نے تخت و تاج سلطنت حکومت مسلمانوں کے قدموں میں رکھا تھا. اور جب مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا, یہ قوم برباد ہو رہی ہے, تباہ ہو رہی ہے, اور اس قوم کو پیٹا جا رہا ہے, اور ہر جگہ اس قوم کو ذلیل کر دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے ہمارے دلوں میں سنت رسول پر عمل کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا. ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت جیسی ہونی چاہیے ایسی نہیں رہی. اس لیے آج ہم پریشان ہیں. مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے, اللہ بھی زندہ ہے, اسے موت نہیں ہے, اسے موت نہیں ہے, وہ ہے, اور رسول اللہ بھی زندہ ہے, وہ بھی حاضر و ناظر ہے. جب دونوں بھی ہیں تو پھر ہم کیوں ڈرنا؟ ان سے محبت کرو, ساری دنیا اللہ ہمارے قدموں میں رکھ دے گا. نہیں ہے جذبہ, بولتے نہیں سبحان اللہ. مر گیا دل, ابھی ماں گھر میں اس کو مارے تک شرط ہے, مارے دے لو. کیا ہوا میرے باپ کو مار رہے, میں نہیں مار سکتا کیونکہ میں مارا تو جیل جاؤں گا. ہم دل مر چکا ہے. صحابہ کا عالم کیا تھا؟ ارے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھو کہ ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں حضور سر رکھ کر آرام کر رہے تھے اور بیٹھے لیٹے ہوئے تھے, تو حضرت عائشہ نے کہا آقا ذرا آسمان کی طرف نظر کیجیے. جب دیکھا تو آسمان پہ ستارے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں, پورا آسمان ستاروں سے بھر گیا. عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسمان میں جتنے تارے ہیں نا اتنی نیکیاں کسی صحابی کی ہے کیا؟ پوچھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کیا بولے ہاں ہے نا. بولے کس کی ہے؟ فاروق اعظم کی ہے. ہے کوئی شخص جو آسمان کے تارے گن سکے؟ ہے کوئی شخص جو آسمان میں کتنے ستارے ہیں کون کر سکے؟ خدا کی عزت کی قسم ام المومنین عائشہ نے یہ سوال نبی سے کر کے بتا دیا, محمد اور جو نبی ہوگا وہ آسمان کے تاروں کی گنتی بھی جانتا ہے, اور وہ کس کی نے کیا ہے یہ بھی میرے نبی جانتے ہیں. اسی لیے تو ہماری ماں عائشہ نے پوچھا آقا اتنے نیکیاں کسی صحابی کے ہے کیا؟ تو بولے ہاں عائشہ ہے نا, عمر کے ہے. بولے ایسا سنتے عائشہ نے کہا پھر میرے بابا کی نیکی کہاں گئی ابو بکر کی؟ تو حضور مسکرا کر بولے ابو بکر کی ایک نیکی ان سب تاروں پر بھاری ہے. کیا مقام ہے صدیق اکبر کا, غور کرو مسلمانوں. عمر ہو کر جس کو نبی نے اللہ سے مانگا تھا اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے, عمر جنتی ہے, نبی نے مانگا ہے. فاروق اعظم کے نام سے آج بھی شیطان تھر کانپتا ہے. ویسے صحابی ہو کر اتنے نیکیاں کرے کہ تاروں کی تعداد سے زیادہ عمر کی نیکیاں ہے. تو آج ہمیں نیکیاں کرنے کے لیے بولا جا رہا, ایک بار سبحان اللہ بولو 10 نیکیاں ہے, منہ کھلتا نہیں. درود پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے, منہ کھلتا نہیں. ایک بار سبحان اللہ بولو 10 نیکیاں, ایک بار درود پڑھو 10 نیکیاں, اور اس کے باوجود بھی ہمارا منہ کھلتا نہیں سبحان اللہ کے لیے. خدا را مسلمانوں یہ صحابہ تھے, نیکیاں کرنے کا شوق بھی تھا, جذبہ تھا. اللہ نے ان صحابہ کے گھر اگر سے کچے تھے مگر ایمان کے پکے تھے. آج ہمارے گھر تو پکے ہو گئے, ایمان کچا ہو گیا. ہمارا ایمان کچا ہو گیا, ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے. ہم غیبت کرنے کے لیے منہ کھلتا, کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کے بارے میں فکریں بدل جاتی ہے, کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے ہم بلا جھجک کر دیتے ہیں. مگر جب بات اپنی آئی نیکیاں کرنے کی تو منہ نہیں کھلتا سبحان اللہ کے لیے. خدا را مسلمانوں یہ ایک بات
آئی تھی، کیونکہ صحابہ کی پوری زندگی اگر اٹھا کر دیکھو تو صحابہ حضور کی ہر سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرتے تھے. ہمیں کیا جی بولنے کے باوجود بھی عمل نہیں کر رہے، صحابہ ڈھونڈتے تھے. ارے اگر کوئی صحابی مسجد میں نہیں تھے مگر سرکار کے ساتھ دوسرے صحابہ بیٹھے تھے تو وہ صحابی بعد میں آنے والے پوچھتے تھے حضور کیا کیا بتائے، ذرا میرے بھی بتاؤ میں بھی عمل کروں. یہاں کیا ہے، جمعہ میں بیان ہوا بس یہ کان سے سنیے کان سے چھوڑ دیے. نماز میں اتنی سنتیں ہیں، نفل ہے، نہیں پڑھ رہے. پانی پینا بیٹھ کر سنت ہے، دیکھ کر پینا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے پینا سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کر پینا سنت ہے، پینے کے بعد الحمدللہ کہنا سنت ہے. کہاں گئی یہ ساری سنتیں؟ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ کھانا کھانے سے پہلے دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو بھولنے سے بھی یاد آتی ہے ایک دعا پڑھنا، وہ دعا بھی ہمیں یاد نہیں ہے. کھانے کی سنت، کھانے کے لیے بیٹھنے کی سنت، کھانا کھانے کے بعد کی سنت، مہمان کے گھر جا کر کھانے کے بعد اس کے لیے دعا دینے کی سنت. گویا کہ نبی کی ہر زندگی میں ہر موڑ موڑ پر یہ تو کھانے کی سنت، پانی پینے کی سنت، سرما لگانے کی سنت، کنگھی کرنے کی سنت، تیل لگانے کی سنت، لباس پہننے کی سنت، امامہ باندھنے کی سنت، بات کرنے کی سنت، سڑک پہ چلنے کی سنت، دھندا کرنے کی سنت، کاروبار کرنے کی سنت. ہر ایک نبی کی سنت ہے. وہ سنت کو ہم نے ہمارے صحابہ عمل کرے، ہمارے نبی کے صحابہ نے عمل کیا ہے. روڈ پہ چلتے تو صحابہ کا انداز کیا تھا، وہ بات کرتے تو ان کا انداز کیا تھا، وہ گفتگو کرتے تو ان کا انداز کیا تھا، وہ کاروبار کرتے تو ان کا انداز کیا تھا، وہ کھانا کھاتے تو کس انداز سے کھاتے تھے، کھانے کے بعد کیسا شکر ادا کرتے تھے، کھانا کھانے کے وقت برتن پہ خاص نظر رکھنا، ایک دانہ بھی نیچے گرنے نہیں دینا، سارے برتن کو اچھی طریقے سے چاٹ لینا، انگلیوں کو اچھی طریقے سے چاٹ لینا، 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھانا سنت ہے. یہ ساری سنتوں کو ہم نے بھلا دیا اور پھر فلسطین کے لیے دعا کرنا، پھر گجرات کے لیے دعا کرنا، پھر سنبل کے لیے دعا کرنا، پھر مساجدیں شہید ہو رہی ہے اس کے لیے دعا کرنا. مگر دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آج کے دور کا مسلمان ناٹکی مسلمان ہو گیا، نوٹنکی مسلمان ہو گیا. مسلمانوں نوٹنکی سے نکل کر ایک ٹنکی مدینے والے بن جاؤ، جو مصطفیٰ کا وفادار بنتا ہے خدا کی عزت کی قسم اس کی تقدیر اللہ اس کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے بدل دیتا ہے. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. اب یہ آنے والا رجب کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جانے کے بعد رجب کا مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے کی 6 تاریخ کو غریب نواز کا عرس ہوتا ہے. میرا ایک خواجہ آپ کی سرزمین سے، مقام سنجر سے اور مقام سمرقند سے، آپ سے ہوتا ہوا ہندوستان کو تنہا آیا. تیر و تلوار فوج لے کر نہیں، سنت رسول کو لے کر آئے، سنت رسول کو لے کر آئے. کیونکہ ان کو معلوم ہے پاور لوہے میں نہیں، لکڑی میں نہیں، نبی کی سنت میں پاور ہے. اور نبی کی سنت کے پاور کا عالم کیا ہے؟ پورے ہندوستان پہ آج میرے خواجہ کا راج ہے. اب یہ رجب آ رہا نا، یہ مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ غریب نواز پر مفصل تفصیل کے ساتھ 4 جمعہ ہم ٹاپک کریں گے. بات آئی تو عرض کر رہا ہوں، ابو بکر صدیق کبھی نبی کی ایک سنت کو نہیں چھوڑتے تھے. صحابہ نیکیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کرتے تھے. کوئی سنت چھوٹ تو نہیں گئی، کہیں میرے سے کوئی سنت چھوٹی تو پھر میں قیامت میں کیا منہ دکھاؤں. یہ خوف تھا صحابہ کو، روتے تھے. ہم تو فرض نمازاں چھوڑے، سنت تو دور کی بات. ہم نہ نفل کی طرف توجہ دیتے، ہم نہ نیکیاں کرنے کی طرف توجہ دیتے. مسلمانوں کب تک بے عمل رہو گے؟ با عمل بنو. کیا نبی کے طریقے پر عمل کرنے سے نقصان ہوگا؟ کیا نبی نے جو امت کے لیے عمل دیا، کیا یہ عمل کرنے سے ہمارا نقصان ہوگا؟ کیا ہماری عزت میں کمی آئے گی؟ نہیں سرکار کے دیوانوں، جو نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے گئی ہوئی عزت بھی اللہ اسے واپس لوٹا دیتا ہے. جو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے اللہ اسے عزت کی زندگی عطا کرتا ہے. جو نبی کی سنتوں کا عامل بنتا ہے خبر بھی اس کا استقبال کرتی ہے. اور جب قبر میں سنتوں پر چلنے والا جاتا ہے تو قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے. آؤ نبی کی سنت کا فائدہ مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ہے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ہے. اور دنیا کا فائدہ یہ ہے جو نبی کی سنتوں پر چلتے ہیں دنیا
غلام مصطفیٰ کے پیچھے چلتی ہے، غلام مصطفیٰ کے پیچھے چلتی ہے۔ آج ہم رسول اللہ کی سنتوں کو پامال کر دیے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ جانتے ہو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب آپ خلیفہ بنے نا، آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ دیکھو میں خلیفہ تو بن گیا، میرے سے پہلے ابو بکر اس مسند پر بیٹھے تھے، ان سے پہلے رسول اللہ تھے، رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ مسند اور یہ منصب ابو بکر کو ملا، ابو بکر اس دنیا سے جانے کے بعد اب یہ منصب عمر فاروق کو ملا ہے۔ عمر نے سارے لوگوں کو جمع کر کے اعلان کر دیا، اگر مجھ سے کوئی ایک سنت ابو بکر اپنے زمانے میں کرتے تھے اگر چھوٹ گئی ہے تو مجھے بتا دو تاکہ میں وہ طریقے پر عمل کروں، کیونکہ میرا یہ یقین ہے ابو بکر کا کوئی طریقہ خلاف مصطفیٰ نہیں تھا، ابو بکر کا جو بھی طریقہ ہے وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق تھا۔ اگر میں نبی، اگر میں خلیفہ بن چکا ہوں، ابو بکر اپنے خلافت کے دور میں جو کام کرتے تھے ان میں سے میرا اگر کوئی کام چھوٹ رہا ہے تو تم بتا سکتے ہو۔ اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا جو ضعیف العمر تھے، انہوں نے کہا عمر ہم نے دیکھا ہے ابو بکر اپنے دور میں اپنے گھر سے ایک ٹیفن باندھتے تھے اور پہاڑ کی بلندی پر جاتے تھے، پتہ نہیں وہاں جا کر کس کو کیا کھلاتے تھے مگر گھر سے ٹیفن لے کر جاتے تھے۔ حضرت عمر ہم نے آپ کو کبھی ایسا کرتا ہوا نہیں دیکھا۔ فاروق اعظم نے کہا شکریہ تم نے مجھے یہ یاد دلایا، آج سے میں بھی ٹیفن لے کر اس پہاڑ کی بلندی پر جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق ٹیفن باندھ کر پہاڑ کی بلندی پر چڑھتے ہیں، پہاڑ پر جانے کے بعد ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں ہے کوئی ایسا شخص کس کو لا کر ابو بکر یہاں روٹی کھلاتے تھے، ادھر ڈھونڈے نہیں ملا، ادھر ڈھونڈے نہیں ملا، آخر ابو بکر تم اس پہاڑ پر آ کر کس کو روٹی کھلا کر نیکی کماتے تھے؟ آج مجھے یہ موقع کیوں نہیں مل رہا ہے؟ ڈھونڈ رہے ہیں، پسینہ نکل رہا ہے، تلاش کرتے کوئی نظر نہیں آیا۔ آخر عمر فاروق پلٹ کر جا رہے تھے، اچانک غار میں سے آواز آئی، ایک غار تھا اندر سے آواز آئی، اللہ 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 کی آواز سنتے ہی فاروق اعظم اپنا رخ پلٹاتے ہیں، دیکھا تو غار میں ایک ایسا آدمی پڑا ہے جس کے نہ پیر ہیں، جس کے نہ ہاتھ ہے، جس کے نہ آنکھ ہے، آنکھ سے اندھا ہے، ہاتھ سے معذور ہے، اس کے پیر بھی نہیں ہے۔ اب عمر کو یقین ہوا ہو نہ ہو ابو بکر اسی کو روٹی کھلاتے تھے۔ آپ غار میں داخل ہوئے، آپ نے روٹی کو توڑا اور اس کے منہ میں رکھا، جیسے روٹی کا ٹکڑا منہ میں گیا اس کی ایک چیخ نکلی، ہائے کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ جو عمر آئے ہیں، حضرت عمر کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اے شخص تو آنکھ سے اندھا ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ آنے والا ابو بکر نہیں عمر ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا عمر ابو بکر کو معلوم ہے میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ روٹی کو نام کر کے کھلاتے تھے، تم نے ایسے ہی روٹی رکھا تو میں سمجھ گیا کہ آنے والا ابو بکر نہیں عمر آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ سوچا کہ صدیق اکبر ایسی بھی نیکیاں کرتے تھے، پہاڑوں پہ چڑھ کر بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، کہ آج مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہے، آج پڑوس میں بھوکا ہے، آج اگر کوئی بہن بھوکی ہے، آج اگر کوئی گھر کا باپ بوڑھا بھوکا ہے تو اولاد پوچھنے کو تیار نہیں، پڑوسیوں کا خیال کرنے کو تیار نہیں، اپنی فیملی کا خیال کرنے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں ہمارے اندر سے جب سے صحابہ کا کردار چلا گیا، نبی کی سنتیں ختم ہو گئی، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ آؤ واپس پلٹ کر آؤ، اگر تمہیں واپس سلطنت چاہیے، حکومت چاہیے، اقتدار چاہیے، وقار چاہیے تو آؤ۔ یہ وقار، یہ اقتدار پارلیمنٹوں میں نہیں ہے، مصطفیٰ کی چوکٹ پر رکھا گیا ہے، اور جو نبی کی سنت پر چلے گا اللہ ساری سلطنتیں تیری چوکٹ پر لا کر رکھ دے گا۔ یہ صحابہ تھے جو پہاڑوں پہ چڑھ کے نیکیاں کرتے تھے، آج ہمیں ٹھنڈے پنکھے کے نیچے بیٹھ کر سبحان اللہ بولنے کو تیار نہیں، اللہ کی حمد بیان کرنے کو تیار نہیں، مساجد میں اذان سے پہلے جمعہ میں آنے کو تیار نہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں برکت نہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کاروبار نہیں، پھر لوگ کہتے ہیں گھر کے خرچے بڑھ رہے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں گھر کیسا چلانا۔ ارے نادانو، تمہارے پاس 4 ہوں گے، 10 ہوں گے، زیادہ سر پھٹا تو 12 اولاد ہوں گی، مگر غوث پاک کے 49 بچے تھے، 49 تھے غوث پاک کی اولاد، 40 پر 9 ایک کم 50 اولاد کو بھی پالتے تھے، 40 سال تک
سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. کبھی یہ نہیں بولے میرے بچوں کو پالنا پڑے گا, میں عبادت کا کروں, میں ریاضت کا کروں. غوث پاک نہیں بولے ماں پیٹ ولی ہو کر بھی بچوں کی پرورش بھی کرنا, ان کی تربیت بھی کرنا, اور بیویوں کا حق بھی ادا کرنا, اور تجارت بھی کرنا, اللہ کی عبادت بھی کرنا. جب تک مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ تھا, اللہ نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کر دیا. اللہ اکبر, کیا محبت تھی ابو بکر کو میرے نبی سے. آج ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. مسلمان کہلانے والا آج رسول اللہ کا چاہنے والا, نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے, مگر کوئی نبی کی سنت کی دعوت دیتا ہے نا, اس کو ایسا دیکھتا ہے جیسا اس کی پرانی دشمنی ہو. ارے کوئی داڑھی والا, سر پہ امامہ والا تمہارے قریب آنا کیا غلط ہے؟ کیا کوئی تمہیں سنت کی دعوت دینا یہ غلط ہے؟ جب کوئی سنت کی دعوت دینے آتا نا, تم اس کا کتنا بھی استقبال کر کے اس کی خدمت کرے کم ہے. وہ تمہیں یاد دلا رہا ہے میرے دوست, مرنے کے بعد تیرے گھر والے کوئی نہیں آئیں گے, میرے نبی مدینے سے آنے والے. نبی کی سنتوں پر عمل کر. تجھے دعوت دے رہا ہے. آج مسلمان اس سنت سے نفرت کر رہا ہے. خدا را نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ. اللہ یقیناً جس کے اندر سنتوں کا جذبہ آئے گا. سنت کیا ہے؟ سنتیں بہت ہے سرکار کی, میں نے بتا دیا نا. آئینہ دیکھنے کی بھی سنت ہے, آئینہ دیکھتے ہی دعا پڑھنا بھی سنت ہے, اور آئینہ دیکھتے ہی دعا پڑھنا سنت ہے, سرما لگاتے وقت دعا پڑھنا سنت ہے, مکان میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا سنت ہے, مکان سے باہر نکلتے وقت دعا پڑھنا سنت ہے, آ کر ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی تو سنت ہے. آپ ذرا غور کریں, ہر وہ سنت ہے. اور آقا نے اسی لیے تو کہا, جو اسی لیے اللہ نے بھی قرآن میں کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے. عبادت سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف نماز پڑھ لیتے بیٹھنے کا نام عبادت ہے؟ نماز اپنی جگہ عبادت ہے, روزہ اپنی جگہ عبادت ہے, حج بھی اپنی جگہ ایک عبادت ہے, زکات بھی اپنی جگہ ایک عبادت ہے. مگر یہ عبادتیں کچھ ایسی ہیں وقت پر تعین کیا گیا, وقت متعین کر دیا گیا. فجر کی نماز فجر میں پڑھنا ظہر میں نہیں پڑھ سکتے, ظہر کی نماز ظہر میں پڑھنا عصر میں نہیں پڑھ سکتے, عصر کی نماز عصر کے ٹائم پر پڑھنا عصر کی نماز مغرب میں نہیں پڑھ سکتے, مغرب کی نماز مغرب کے ٹائم پر پڑھنا مغرب کی نماز عشاء میں نہیں پڑھ سکتے. یہ ٹائم کی عبادت ہے, مگر وہ کون سی عبادت ہے جس کو قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیے. مگر یہ تو دکان میں بیٹھا ہے, عبادت نہیں کر رہا ہے, یہ تو باہر کاروبار کر رہا ہے, مگر عبادت نہیں کر رہا ہے. کیا 5 نمازیں پڑھ لیا تو عبادت ہوگی؟ ارے وہ وقت مقررہ کی عبادت ہے. سال میں ایک بار حج ہے, وہ وقت مقررہ پر عبادت ہے. سال میں ایک بار صاحب نصاب ہے تو مال کی زکات نکالنا یہ بھی عبادت ہے. یہ سالوں کی عبادت ہوئی, یہ ٹائمنگ کی عبادت ہوئی. مگر 24 گھنٹے عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن کا مفہوم یہ ہے تمہارا چلنا بیٹھنا اٹھنا سونا نبی کی سنت پر ہو. جو اپنی زندگی کو نبی کی زندگی میں ڈھال دیتا ہے اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے, اس کا لیٹنا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. اگر وہ سو جائے تو پھر عالم کیا ہوگا؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. سونے سے پہلے کی سنتیں کیا ہے؟ یہ سنتوں کو تو بہت کم لوگ عمل کر رہے ہیں. آلریڈی پہلے سے گھر میں بیڈ پڑے رہتا, اس کے اوپر گادی پڑے رہتی, ذرا اسے کھینچ لیتے, یوں بچھا لیتے. ایسا نہیں ہے. وضو کے ساتھ باوضو, توجہ چاہ رہا ہوں, باوضو جانا, بستر کو جھٹکنا اچھی طریقے سے. یہ ضروری نہیں ہے بیوی کو بلا کر تو جھاڑ تو بچھا, میں یارو تو جھاڑ تو بچھا لے. خود گھر کا کام میرے نبی کرتے تھے. توجہ چاہیے, خود گھر کا کام نبی کرتے تھے. سرکار کو کیا کمی تھی؟ پورے صحابہ تو غلام تھے سرکار کی, اشارہ کرتے سب آتے, مگر حضور نے خود کی بیویوں سے بھی یہ نہیں کہا یہ کرو وہ کرو. میرے آقا خود گھر کا کام کرتے تھے, خود گھر کے اندر کام و کاج میں لگے رہتے تھے. اللہ اکبر, اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے سرکار. کیا آج ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں, بلکہ ہم اپنے گھروں میں حکومت چلا رہے ہیں. اپنی بیوی پر حکومت, اپنے بچوں پر حکومت, اپنے والدین پر حکومت, اپنے ساس اور سسر پر حکومت کر رہے ہیں. یہ بھی طریقہ غلط ہے. نبی کا سنت طریقہ یہ ہے کہ گھر کا کام خود کرنا, یہ میرے نبی کی بڑی سنت ہے. اگر مردہ خود اپنے گھروں کا کام شروع کر لے تو گھروں میں جھگڑے کم ہو جاتے ہیں, جھگڑے ختم ہوتے. دیکھیے نبی کی سنت میں فائدہ کتنا ہے. اور نبی کی سنت کیا ہے؟ عورتوں کے لیے بھی ہے. کوئی عورت بغیر مرد کے اجازت کے
کسی مرد اپنے شوہر کے بغیر اجازت کے باہر گئی تو اللہ ایسی عورت کو جہنم میں ڈالے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. جو عورت اپنے شوہر کے بغیر اجازت کے باہر جاتی ہے، ایسی عورت جو اپنے سروں کے بالوں کو کھلا رکھ کر گھومتی ہے، اللہ اسے جہنم میں بالوں کے بل لٹکا دے گا. یہ سزا اس عورت کو ملے گی. تو گویا کہ نبی نے عورتوں کے حقوق بھی بتا دیے اور مردوں کو بھی بتا دیا. پیغمبر اعظم ہو کر بھی کبھی کبھی نبی اپنی بیوی کے ساتھ صبح کے وقت فجر کے بعد تھوڑا بہت دوڑتے تھے، جیسے کہ آج ہم واکنگ کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ دوڑے بھی لگاتے تھے، تم آگے میں آگے. تو گویا کہ نبی بتا رہے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا. صرف ولیمے کا میٹھا کھانے کا نام سنت نہیں ہے. 5 نمازیں پڑھ لیا نکل گئے، یہ نہیں ہے عبادت. عبادت تو گھر سے لے کر مسجد سے لے کر قبرستان جانے تک کی سنتوں پر عمل کرنا. آج ہم نہیں کر رہے، مگر صحابہ کرتے تھے. تبھی تو عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آسمان میں جتنے تارے ہیں اس کی نیکیاں اتنی نیکیاں کسی کی ہے کیا؟ تو میرے نبی نے بے ساختہ کہا. یہ نہیں بولے میرے کو نہیں معلوم کس کی نیکیاں کیا ہے کی کیا نہیں کی، یہ اللہ جانتا. ایسا نہیں بولے سرکار، مسکرائے. نہیں بولتے نا جی سبحان اللہ. میں پہلے بول دیا صحابہ کی فکر کیا تھی، نیکیاں کرتے تھے. کیا تھی ان کی فکر؟ نیکی کرنا. ایک نیکی بھی نہیں چھوڑتے تھے. صحابہ حضور سامنے ہے، نبی سامنے ہے، ان کی صحبت میں ہے، مگر کوئی نیکی نہیں چھوڑ رہے ہیں. اب وہاں ام المومنین عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی صحابی کی ہے کیا؟ اب یہاں ٹال مٹول نہیں ہوا، کل بولتا ہوں سوچ کو بولتا ہوں، نہیں بولے سرکار، مسکرا کر سیدھا کیا بولے؟ عمر کی ہے بولے. ہم عمر کی نیکیاں ہے بولے تو کرے تو چھوں گے نا. توجہ چاہو، کرے تو چھوں گے نا. جب حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے عمر اتنے نیکیوں کے مالک بنے، ہم تو ہمارے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ خواہ مل رہا سبحان اللہ بولنے کا، وہ بھی نہیں بولتے ہمیں. ایک بار سبحان اللہ بولے تو 10 نیکیاں دے رہا اللہ. اچھا وہ بھی تمہارے کو ہدار نہیں ہے نیکیاں یہ دیکھیں گے لے، ویسا نہیں. تو بولے آ، تیرے دل کو تسلی ہوئی، اللہ اسے محفوظ رکھ دیتا. قبر میں جب یہ نیکیاں اترتی نا، تو خود مردہ قبر میں جب دیکھتا یہ کیا ہے، سبحان اللہ بولے تھا نا، ارے یہ نور بن کر آ رہا ہے. ہاں یہ وہی نور ہے جب تو نے زمین پر جب زندہ تھا سبحان اللہ کہا تھا. جب نور قبر میں آئے گا تب مردہ حسرت سے ہاتھ مل کر کہے گا کاش میرا ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزرتا تو اچھا تھا، میں ہر بار اللہ کی حمد کرتا تو اچھا تھا. جب پچھتانے سے کام نہیں دیتا، اللہ نے موقع دیا. ام المومنین نے حضور سے ایک سوال کر کے قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں اور عاشق رسول کو، غلام مصطفیٰ کے عقیدے کو مضبوط کر دیا کہ نبی سے عائشہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں کسی صحابی کی ہے کیا؟ تو آسمان میں کتنے تارے ہیں کوئی گن سکتا؟ نہیں گن سکتا. کوئی کاؤنٹ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. تو جو کوئی گن ہی نہیں سکتا ہے، مگر عائشہ نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ اس لیے کہ معلوم ہے نبی جو ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں. نبی جو ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں. ہمارے نبی جانتے ہیں. ہمارے نبی جانتے ہیں کس کی کیا نیت ہے، نبی جانتے ہیں. کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، نبی جانتے ہیں. تو گویا کہ سبحان اللہ کون بول رہا یہ بھی نبی جانتے ہیں. کس کے دل میں کیا چل رہا یہ بھی نبی جانتے ہیں. اور کیوں نہیں جانتے؟ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ہمارے نبی تو جانتے ہی ہیں، جانتے بھی ہیں، ہم مانتے بھی ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی جانتے، سب جانتے. عمر کی نے کیا ہے بے سختہ. حضور بولے جی کیا بات ہے سبحان اللہ. کنفرم ہوگا علم غیب، علم غیب معلوم ہوگا کس کی نیکیاں ہیں، کون کیا کر رہی یہ بھی معلوم ہوگا. یہ تو نبی ہیں، یہ نبی ہیں. بات آئی تو بول دیتا ہوں. اللہ اکبر. قرآن مقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا. بلقیس کا تخت، بلقیس کا تخت پل کے جھپکنے جو اس کے آنے سے پہلے لائے گا. کون ہے وہ شخص؟ تو ایک جن اٹھا، بولے حضرت میں جا کو لاتا ہوں. کب تک لاتا؟ بولے آپ بیٹھے نا، تھوڑی دیر ہوتی دیکھو لائے تک. بولے نہیں اس سے بھی ارجنٹ ہونا میرے. اور ایک جن اٹھا، انہوں بولا ان سے بھی ذرا پہلے لاتا ہوں. نہیں بولے اب کیا کرنا، بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت میرے پاس آنا.
80 गज चौड़ा है, उसके ऊपर कुर्सियां हैं, हीरे मोती सोने चांदी से वो जुड़ा हुआ तख्त, इतना वजन कई किलोमीटर दूरी पर है वो तख्त। बिल्किस के आने से पहले मेरे दरबार में कौन लाने वाला है? तो वहां एक अल्लाह वाले बैठे हुए थे, उनका नाम आसिफ बिन बरकिया है। उनका जिक्र कुरान में आया, तफसीर में पढ़ सकते, हाफिज साहब भी मौजूद है। जैसे उन्होंने देखा कि अपने नबी से कहा, वो उनके उम्मती है, वली है, उन्होंने कहा हुजूर इजाजत दे तो मैं लाता हूं। बोले कब तक लाते? पलक झपकने तक। इतना इस्ता क्या जी, क्या बात है। देखिए इस्लाम में ऐसे पावरफुल औलिया भी गुजरे हैं। पलक झपकने तक, पलक झपक को बताओ मेरे कितनी देर होती थी, यूं करे तक तख्त आएगा। आसिफ बिन बरकिया ने कहा पलक झपकने तक लाऊंगा। कुरान बोल रहा है पलक झपकने तक इतना बड़ा तख्त सामने आ गया। बिल्किस ने इस तख्त को देखा, इस मौजिजे को देखा। खैर वो आगे की बात है, मैं तख्त की बात कर रहा हूं। आसिफ बिन बरकिया नबी नहीं, सुलेमान का एक उम्मती और उनके दौर के वली होकर जब तख्त को मंगा सकते हैं, उनमें जब ये पावर है तो अल्लाह अकबर, मेरे नबी का आलम क्या होगा, नबी की निगाहों का आलम क्या होगा। अब आइए सरकार के दीवानों, ये बात यहाँ को खत्म नहीं हुई, नबी सब जानते हैं, बात यहाँ चल रही, नबी सब जानते हैं। आसिफ बिन बरकिया ने तख्त मंगा दिया। किताबों में भी आया, कुरान में भी आया, तफासिर में भी आया, हदीसों में भी आया, सब जगह आया। पढ़ने वाले अभी किताबें भी आम मिलते, इस्लामी किताबें, अंग्रेजा भी लिख गए, पढ़ने के बाद यहाँ जब पहुंचे अंग्रेज सीधा तख्त के बारे में, हाय इतने किलोमीटर दूर से ये तख्त पलक झपकने कैसा लाते, ये तो गलत है इस्लाम, मैं नहीं मानता। अंग्रेज बोल रहा मैं नहीं मानता, अगर कोई साबित करे मुसलमान तो मैं इस्लाम सच्चा समझ के कलमा पढ़ूंगा। ऐलान कर दिया, अखबारों में शाया कर दिया, इस्लाम झूठा है, मन घड़क बातें बोलता अपनी तरफ से। देखिए ये तख्त इतना चौड़ा, इतना लंबा, इतनी दूर से पलक झपकने कैसा लाते, ये तो हो ही नहीं सकता। उसने ऐलान कर दिया, ना कि किताब बल्कि अखबारों में शाया कर दिया। अब ये बात उलमा तक गई तो उलमा जितने दलीलें देना था वो दलील दे दिए, मगर सारों की दलीलों को नहीं माने। ये बात नहीं हो सकती, भाई मेरे को साबित करो कि वो तख्त कैसा आया। अब ये साबित करने का काम उलमा का नहीं, औलिया का है। इसका है वो सारे उलमा के चक्कर काटते काटते पाकिस्तान और कराची आया, वहां पहुंचा, उलमा से लेकर फिरे, इधर उधर सारी दलीलें दिए, मगर कहीं भी उसे सेटिस्फाई नहीं हुआ, दिल को इत्मीनान नहीं हुआ। लोगों आखिरकार जब उलमा उसे साथ लेकर जा रहे थे पाकिस्तान और कराची के पास से, तो उसकी नजर दाता गंज बख्श की दरगाह पे पड़ी। उसने कहा ठहरो 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 ठहरो। क्यों ठहरो? ये जो दिखरी कमान, ये जो बारगाह है ना, ये किसकी है? अरे बोले ये वली की है। नहीं नहीं ठहरो साहब, यहाँ से मेरे को खुशबू आ रही है, मोहब्बत से बोलो, यहाँ से मेरे को खुशबू आ रही है, जरा रोक दीजिए, मैं जरा अंदर जाना चाहता हूँ। देखिए मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, नबी सब जानते हैं, नबी सब जानते हैं, ये हमारा ईमान है। और नबी की अता से जिसको नबी अता कर दे वो वली भी जानता है। हजरत दाता गंज बख्श की दरगाह की तरफ जाने का इरादा करे, सामने दाता गंज बख्श आ गए। किसको नहीं मालूम ये दाता गंज बख्श है, किसको नहीं मालूम ये दाता गंज बख्श है, अलग इसमें आ गए। आने के बाद जैसे अंग्रेज को देखे, बोले मियाँ चाय पियोगे? वो चाय का बड़ा ख्वाहिशमंद था, वो चाय का ख्वाहिशमंद था। बोले मियाँ चाय पियोगे? आपको चाय की प्यास लगी है, चाय की तलब लगी है? तो बोले हाँ, आप मेरे दिल की जान लिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, चलिए मैं चाय की ख्वाहिश है, मेरे को चाय पिला दीजिए। तो हजरत के हाथ में केटली थी, कप नहीं था। क्या नहीं था? कप नहीं था। मगर इन्हें लंदन से निकलते वक्त अपने कमरे में कप रख को आया था। कहाँ लंदन, कहाँ इंडिया, तवज्जो चाह रहा। जब पाकिस्तान बटा नहीं था, इंडिया में था, तवज्जो चाह रहा। कहाँ इंडिया, कहाँ लंदन, वो अपने कमरे में कोप रखकर ताला लगा कर आया है। मगर दाता गंज बख्श ने कहा कप नहीं है मियाँ, कोई बात नहीं है, हाथ लंबा करे, उसके घर का कप सामने लाए, चाय डाले। उसने इस मंजर को देखा, मेरे घर का कप मंगा कर तुमने साबित कर दिया कि आसिफ बिन बरकिया ने भी वो तख्त लगाकर साबित कर दिया इस्लाम सच्चा मजहब है, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया जाए।
देखते ही बेहोश हो गया, होश आते ही कलमा पड़ा, मुसलमान हुआ, इधर उधर ढूंढा, दाता गंज बख्श गायब हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। ये कौन दाता गंज बख्श है जिनकी बारगाह में हमारे गरीब नवाज 40 दिन तक चिल्ला बैठे थे? 40 दिन तक हमारे गौसे पाक क्या बोले थे? मोइनुद्दीन हिंदुस्तान के बॉर्डर पर अल्लाह का शेर बैठा, उसे सलाम पहुंचा देना। वो शेर को नहीं, दाता गंज बख्श है। वो दाता गंज बख्श को सलाम पहुंचाने वाले वलियों के सरदार है। वलियों के सरदार ने यह जुमला कहा तो मुरीदीन और मुत्तकीन ने कहा, हुजूर वो दाता गंज बख्श कौन है? तो गौसे पाक ने क्या कहा? अगर मैं दाता गंज बख्श के जमाने में होता तो मैं उनका मुरीद बनता था। ये कोई मामूली हस्ती नहीं। अरे कहाँ इंडिया में, पाकिस्तान और लंदन में कब, और वो जो दिल में उसके चल रहे थे ख्यालात, उस ख्यालात को अल्लाह का वली अंदर सोकर जब जान सकता है तो मेरा ख्वाजा भी जानता है, मेरे बंदा नवाज भी जानते हैं उसके दिल में ख्यालात क्या है और वो कितने जगह जाकर आया है। ये सब दाता गंज बख्श को पहले से अल्लाह इल्म अता कर दिया। कौन भी जाको दाता गंज बख्श की दरगाह के बैठ को तो नहीं बोले ना सरकार ऐसा एक जना आया इसके बारे में बोलो, नहीं बोले ना, मगर वली दिलों के हालात जानते हैं। कोई चीज छुपी हुई नहीं। आंखें उनकी है, देखना खुदा का है, कान उनके है, सुनना खुदा का है, हाथ उनके हैं, पकड़ना खुदा का है। तो गोया अल्लाह वालों की मामले में अकल को दखल दिए तो गुमराह हो जाओगे। खुदारा मुसलमानों, ये अबू बकर सिद्दीक सहाबी रसूल गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हिजरत की रात जब सरकार अलैहिस्सलाम के साथ जाने लगे, एक लंबा वाक़िया है, इंशाअल्लाह शब मेराज में तो तफसील आएगी। इसके अंदर कैसा है देखिए वाक़िया। इधर हिजरत की रात अल्लाह ने कहा, हबीब अब इस वक्त मक्के में सारे लोग तुम्हारे दुश्मन बने हुए हैं, अभी इसी वक्त तुम मक्का छोड़ के मदीने की तरफ रवाना हो जाए। अब अल्लाह के नबी के पास लोग अमानतें रखते थे। पहले बैंक का नहीं थे जो जाकर बैंक में सोना चांदी रखना, जो आज रख रहे ना, वैसा नहीं था। सब लाकर हुजूर के पास रखते थे। हुजूर सबकी अमानतों को चिट्ठियां लिखकर रख देते थे, किसकी अमानत है उसको लौटा देते थे। अब अगर मैं आधी रात को चले जाऊं, अल्लाह का हुक्म है, तो कल कोई अमानत वाला आया तो उसकी अमानत कैसे लौटाना? तो हुजूर ने अली को बुलाया। अली कहा, हुजूर हाजिर हो, ये मेरा बिस्तर है, इस पर तुम सो जाना। ये लोगों की अमानत है, सुबह में लोगों की अमानतें बांट कर तुम भी मदीना आओ। क्या बात है। जबकि सारे मक्के के काफिर हुजूर के दुश्मन बने हुए हैं, सरकार के हुजरे मुबारक के पास आने वाले हैं, मगर मेरे नबी फरमाते तुम सो जाना मेरे बिस्तर पर, सो जाना। तवज्जो चारो, सो जाना। हजरत अली को सुलाया गया और मौला अली फरमाते मैंने आज तक ऐसा नहीं सोया जैसा मैं रसूलुल्लाह के बिस्तर पर सोया। पूछा गया वो कैसे सरकार, जबकि आप जिस बिस्तर पर सो रहे हैं, जबकि मक्के के काफिर हुजूर के दुश्मन बनकर आए हुए थे, कहीं गलतफहमी में होकर आपको कत्ल ना कर डाले, आपको मौत का डर नहीं था? नहीं था, मौत का डर नहीं था, इसलिए कि मेरे नबी ने कहा था सोना सुबह में उठना। क्या यकीन था जी साहबा को, सोना सुबह में उठना और अमानतें वापस लौटाना, मदीना आना। ये बात जब रसूलुल्लाह बोले तो मेरे दिल को तसल्ली हुई। अली रोज रात सोता नहीं था, आज इत्मीनान से सो गया हो, क्योंकि नबी ने कह दिया तो आज मौत नहीं आ सकती है, क्योंकि सुबह उठना है, हुजूर ने कह दिया। क्या अकीदा था साहबा का, क्या सोच थी, क्या फिक्र थी उनकी रसूलुल्लाह के एक जुमले पर। आज हमारे नबी ने कहा फजर पढ़ो, मगर हमारे को इस बात पर भरोसा नहीं है। एक दिन पढ़े, 2 दिन पट मारे। नमाजों की लापरवाही, सुन्नतें तो बहुत दूर हो गई, फराइज की लापरवाही हो रही। खुदा मुसलमानों, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इधर सरकार अली को बिस्तर पर सुलाकर उधर अबू बकर के घर को गए। जैसे घर के करीब पहुंचते, खुशबू सुनते अबू बकर दरवाजा खोले, बोले अबू बकर तो हाँ यार रसूलुल्लाह हाजिर हूँ। कहा कि जाना है? हाँ, इसी का तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये क्या बात हुई? रात वो जमाने में लाइटा नहीं, करंट नहीं, क्या भी नहीं। अब सारे लोग पीछे घोड़ों पर आ रहे हैं मारने के लिए तलवारें लेकर। ऐसे वक्त अबू बकर डरे नहीं, मैं तो तैयार हूँ सरकार, इस दिन का इंतजार कर रहा था। अरे क्या खुशी थी जी, वो खुशी से सरकार को लेकर चले। जाते जाते अबू बकर बोले आहा आप चल कर थक गए, जरा मेरे खाने पर बैठ जाइए, मैं आपको लेकर चलूंगा। क्या मोहब्बत है लोगों, जरा सिद्दीक अकबर पर कुर्बान जाओ। इसलिए रसूलुल्लाह ने कहा मैंने सबका एहसान चुका दिया, अबू बकर का मैंने क़यामत में मेरा मौला चुकाने वाला है। कुर्बान जाओ सिद्दीक अकबर पर।
آئیے سرکار ابو بکر کے کاندھوں پر سوار ہوئے، سرکار ابو بکر غار سور کی طرف چڑھ رہے ہیں لے کر۔ کیا محبت ہے ذرا دیکھو۔ اب اس کے بعد غار سور کے قریب پہنچے تو ابو بکر نے کہا آقا آپ پہلے یہاں ٹھہر جائیے، میں اندر جاؤں گا، کہیں کوئی موذی جانور نہ ہو جو آپ اندر گئے تو ڈس نہ لے، پہلے غلام مرے گا، پہلے غلام شہید ہوگا، پہلے غلام جائے گا، آقا آپ یہیں پر کھڑے رہے، میں غار میں جا کر چیک کروں گا۔ اندر گئے، چیک کرے تو ایک جگہ سوراخیں تھی۔ اب ابو بکر نے سوچا کہ اب رسول اللہ آرام کرنے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی سانپ یا بچھو اندر آئے اور سرکار کی نیند میں خلل نہ کرے، تو آپ نے اپنے بدن سے چادر کپڑے اتارے، پھاڑے، پورے سوراخوں کو پیک کرے، 2 سوراخیں بچی تھی وہاں اپنے 2 پیروں کے انگوٹھے لگا کر لمبا کرے، حضور کو بولے آئیے تشریف لائیے۔ تو سرکار آنے کے بعد ابو بکر بولے یا رسول اللہ آپ آرام کر لیجیے۔ تو سرکار اپنا سر ابو بکر کی گود میں رکھ کر آرام کر رہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خواب جو میں نے گرجا گھر کے پاس رات میں ملک شام جانے کے وقت دیکھا تھا کہ آسمان سے چاند آیا، میرے سینے سے لگا اور گود میں آیا، تو وہ خواب کی تعبیر اس راہب نے بتائی تھی۔ ابو بکر تم نے جو خواب دیکھا وہ مبارک ہو، تم محمد کا کلمہ پڑھو گے، دنیا میں وزیر رہو گے، بعد وصال نبی کے تم خلیفہ بنو گے، اور ہجرت کی رات تم نبی کے ساتھ چلو گے، غار سور میں تمہاری گود میں ماٹی پر محمد کا سر ہوگا۔ وہ سر آج دیکھنے کو ملا، وہی وہ چاند تھا جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد سانپ ڈھونڈتے ہوئے آیا اپنے مقام پہ جانے کے لیے، دیکھا کہ ساری سوراخیں بند ہیں، یہاں 2 انگوٹھے لگے ہوئے ہیں، وہاں سانپ ڈسنا شروع کر دیا۔ ابو بکر کو یقین ہوا سانپ ڈس رہا ہے، اتنا ڈسا زہر چڑھنے لگا، آنکھوں سے آنسو نکل کر گرے۔ حضرت ابو بکر ڈسٹرب نہیں کرے سرکار کو، کیونکہ میرے نبی سو رہے ہیں، ذرا غور تو کرو وہ منظر کیسا ہوگا، باہر حضور کے دشمن ہیں، اندر ابو بکر میرے نبی کے سامنے آواز تک نہیں کرتے، سانپ کاٹ رہا ہے، چلاتے تک نہیں ہے، مگر آنسو ٹھہرتے نہیں، کنٹرول نہیں ہوا، آنکھوں سے نکل کر رخسار مصطفیٰ پر گرے۔ آنکھ کھلی، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا آقا کسی نے سانپ نے مجھے کاٹ لیا۔ اتنا کہنا تھا سرکار مسکرائے۔ اللہ اکبر۔ دونوں ان کے انگوٹھوں کو اپنا لعاب دہن لگائے، پورا زہر ختم ہو گیا، پورا زہر ختم ہو گیا۔ ابھی کیا تھا، دشمن تلاش کرتے ہوئے غار سور کے قریب آنے والے ہیں۔ اب میرے رب نے حکم دیا، مکری نے جالا تن دیا، پرندے آئے 2 کبوتر انڈے دے دیتے ہیں، وہاں جالا اتنا لگا دیا گیا، مکڑی نے اتنا جالا تن دیا کہ وہ غار کو دیکھتے ایسا لگتا ہے کئی سالوں سے یہاں کوئی آیا نہیں گیا نہیں، ایسا سمجھنا۔ حتیٰ کہ جو دشمن حضور کو ڈھونڈتے ہوئے غار سور تک آئے، ان کے پیر صحابی کو دکھ رہے تھے۔ ابو بکر نے کہا آقا اب کیا کریں؟ تو میرے نبی نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ وہ مکڑی، وہ کبوتر جس نے انڈے دیے تھے، اللہ نے آج بھی مکے کی سرزمین پر جتنے کبوتر ہیں انہی کبوتر کی نسلیں وہاں موجود ہیں جو نبی کے غار سور کے پاس انڈے دیے تھے۔ بتائیے چلا کہ دیوانوں، جن جن لوگوں نے نبی سے محبت کی ہے، اللہ نے ان کی نسلوں کو آج بھی باقی رکھا ہے۔ اگر ہم بھی نبی کی محبت میں اپنے آپ کو فدا کر دیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اقتدار کے منصب پر بیٹھ کر شریعت کا قانون نافذ کر سکیں۔ آج ہمیں رسول اللہ کے دیوانے بننے کی ضرورت ہے۔ آؤ ابو بکر کے چاہنے والوں، ان کا 22 تاریخ کو وصال مبارک ہوا، ان کا عرس شریف ہے۔ آئیے آخری بات بدگمانی کے بارے میں نے پہلے ہی کہہ دیا، آج میری گفتگو ہے صدیق اکبر کی سیرت اور بدگمانی۔ بدگمانی جو ہے وہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ بدگمانی کسے کہتے ہیں پہلے اسے جان لیجئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، رات کے اندھیرے میں گفتگو کر رہے تھے۔ 2 صحابہ دیکھے، دیکھ کر کیا سوچے، ایک عورت سے رسول اللہ بات کر رہے۔ بدگمانی شروع ہوئی۔ کیا شروع ہوئی؟ بدگمانی اندر شروع ہوئی۔ ادھر سرکار علیہ السلام بات ختم کرے، وہ صحابہ کی طرف اشارہ کرے، بولے یہ تمہاری ماں ہے مسلمانوں کی، کہا میری بیوی ہے۔ دیکھیے کنفیوز ہو رہا ہے، دور سے برقع اوڑھے پردے میں ہے،
نبی بات کر رہے ہیں اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے. دو صحابہ یہ سوچ رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں نبی بات کر رہے ہیں. ابھی خیالات گردش کرنے والے تھے، نبی نے اشارہ کر کے بتا دیا. اور آگے سرکار فرماتے ہیں تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ شیطان دوڑتا ہے، وہ وسوسے ڈالے گا، بدگمانی پیدا کرے گا. بدگمانی سے بچو. اس کے بارے میں قرآن کی آیت بھی ہے، بدگمانی کے بارے میں قرآن کی آیت بھی ہے. قرآن میں بھی آیا بدگمانی نہیں کرنا. ایک آدمی کسی ایک عورت کو بٹھا لے کر جا رہا ہے. اب دیکھیں اس کو کہ دالے جیسا ہے نا ٹوپی، بٹھا لے جا رہا ہے. نہیں اونچا نہیں، پچاریا نہیں، بہن ہے کی، ماں ہے کی، بیوی ہے کی، بیٹی ہے کی، لو پیچھے ڈوٹ کر کو بدگمانی شروع ہو گئی. اب ایسی ہماری مسجد میں جیسی پی چل رہا تھا پرسوں، یہ جو کام چل رہے نا ابھی، ارے بولو جی چل رہا نا ماشاءاللہ. آپ لوگوں کا تعاون ہے، الحمدللہ ایسا تعاون رہا تو ایک سنبل نہیں کئی سنبل کی مساجدیں مسلمان بچا سکتے ہیں. مگر مسلمانوں میں شعور ہونا کہ اپنی مساجد کو بچانے کے لیے حد بندی کرنا اور اپنی مساجد کو آباد کرنے کے لیے سجدے کر کے سجدوں سے آباد کرنا ہے. ہماری مسجد کا کام شروع کرنے سے پہلے اعلان کر دیا گیا تھا کہ مسجدوں میں 2-3 بار چور کودے، کمپاؤنڈ چھوٹا ہے، اس کمپاؤنڈ کو بڑا بنانا اور کیمروں کی سخت ضرورت ہے. ہمارے پاس بھی پرانی باڈی ہے، کون تو ملا کے اندر ڈالیا، یہاں بھی نکلیا بولے تو کیا لڑ لیتے بڑھتی ہے. بولو بھائی لڑ لیتے بڑھتے ہیں. جب کون سے بھی ٹینل والے، کون سے بھی ٹیم والے نہیں آتے، سو وائن ٹیمپو، مرنے کے ٹیمپو، جھگڑے کے ٹیمپو، بیڈ پہ جا پڑنے کے ٹیمپو آتے. اب سنیے، جب 2 بار ابھی بھی جا کر یہاں روم میں دیکھ سکتے، اوپر کی ٹین کھلی ہے. وہ کیسے چورا تھے نہیں معلوم، اوپر سے آئی نیچے. ابھی بھی ٹین آپ اٹھا کر دیکھ سکتے، جا کر دیکھیے اندر ہے چورا. ہمیں بامبے کے اجتماع کو گئے تھے، جب آئے اگر مردانگی رہے تو ہمیں ریسٹ ٹیمپو آئے تو الماری کھول کو دیتے تھے، جبکہ کھلی ہے سب، الماری بھی کھلی ہے سب ہے. انہیں دیکھ کو پریشان ہو کو سب صحیح سلامت رکھو گیا. کدھر دیکھے ادھر لیمواں، کتاباں، بھلاویں، یہ کیا بھائی ہمیں کیا تو ماں لے گئے کہ سمجھ پہ آؤ آپ ہی چلے گئے ہو. بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو، وہ چوری کرنے والا چوری کی نیت سے آئے گی کیا تو رکھنے کی نیت سے آئے گی، اس کو معلوم. بعد میں رکھو گیا نہیں سے نیا فتنہ نہیں شروع ہوتا. بولو جی ہوتا نہیں ہوتا. اب اس لیے کیا کرے، اعلان کرتے ہی 8 کیمرے ہمارے عالی جناب سید سلیم بھائی بٹھا دیا. محبت سے بولو جی 8 کیمرے جی. ایک کیمرہ یہاں 6 دفعہ، باقی کے پورے باہر ہیں. 8 کیمرے بٹھائے اور اعلان ہوا کہ کمپاؤنڈ ذرا ہائٹ کر کے بڑا بنانا ہے. بولتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، ہمارے مسجد کے مصلیوں کو اللہ اور ترقی عطا فرمائے. ہمارے وہ جلیبی کی بنڈی ڈالے نا باہر، انہوں 5 تھیلے بولے. اس کے بعد ہمارے آصف بھائی ایک انڈسٹری والے 25 تھیلے دیے. اس کے بعد مرحوم شالم صاحب جو ہمارے قریبی دوست تھے، ان کا انتقال ہوا، گزر گئے، کئی مہینے ہو گئے، کئی سال ہو گئے، پیچھے ان کی قبر ہے. ان کا بیٹا عمر جو اس وقت وہ وہاں پر نودیا میں لیکچر آ رہے ہیں، لیکچر دیتا ہے، مگر الحمدللہ اس نے 50 تھیلے سیمنٹ بھیجنے کا کہا. اس کے بعد ڈاکٹر احتشام بولے کہ حضرت میں اپنی طرف سے 4 ٹریکٹر سیمنٹ کے اٹا بھیجوں گا. ہمارے پارٹنر 5 اسٹار لیوٹ کے صدام بھائی 2 ٹریکٹر بھیجے، 6 ٹریکٹر اٹا آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کنکر ہمارے فرزند اسماعیل خان نے بھیجا. اور اس کے بعد ایک ٹپر ڈسٹ جو پڑا ہوا ہے وہ ایک شخص نے بھیجا، اور اس کے ساتھ اور ایک ٹپر بھی آئی، وہ ایک شخص نے بھیجا. اور ریتی ایک ٹپر ہمارے نذیر بھائی ریل اسٹیٹ کرتے، انہوں بھی میں ایک ٹپر ریتی دلا تو مولانا بولے. میں بولا ٹپر تو مسجد کے اندر نہیں آتا، ہوئی ٹریکٹر دلا بولے تو ایک دلائے. ابھی 4 ٹریکٹر آنے والے ہیں. بولو جی سبحان اللہ. کمپاؤنڈ کا کام ہو رہا ہے، پیچھے سے گلاوا، ادھر سے گلاوا کرنا، اب اس کے بعد ادھر اندر گلاوا کرنا نا دیوار کو. اب گلاوا کرنے کے لیے ہم دیکھیں تو یہاں سے لے کر وہاں تک کاٹے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی بیل تھی، ادھر پاؤں نکال کے ادھر رکھے، ادھر بیل میں اٹک رہی، ادھر نکال، ابھی بھی ہے یہاں جا کے دیکھ سکتے، بیل ادھر ہے، آگے ادھر ہے، آپ جا کر چیک کر سکتے. ایسا تھا. اس میں ہے نا 2 سانپا نکلے بڑے بڑے. کتنے نکلے؟ 2. ابھی بھی ہے یہاں تو سانپ ہے. جیسے 2 سانپ آئے، ایک سانپ تو ہم دیکھتے لیبر بھی ڈر گئے. اس کے بعد میں بھی، میرے کو آواز دی، میں آنے کے بعد یا لو والی کہتے جو سانپ ہی غائب ہو گیا. سبحان اللہ. یا لو والی سرکار کہتے سانپ غائب ہو گیا. اس کے بعد میں بھی وہاں جا کر ڈھونڈے تو بھی نہیں ملا. مگر الحمدللہ 2 بڑے سانپا ہیں. ایک چھوٹا سانپ باہر آیا تھا، اسے میں مارا تھا، میں خود مارا ایسا بوٹ سے، ایسا باجبتا مارے. لیبر بھی گواہ ہے، وہ فوٹو ایک نہیں لیا، میں لینا تھا، اچھا تھا، وہ بھی ایک بتانے آتا تھا. مار دیا اس سانپ کو. اب لیبر اگر وہاں خدا نہ خواستہ کام کرے، ویسی جرہ کاٹے ہٹا کو، اسے کاٹا تو کون ذمہ دار؟ بولو بھی بولو. ہم ذمہ دار ہوتے تھے. ارے مسجد میں گیا، کام کرا کرتے، سانپ کاٹا کرتے، یہ ہوا کرتے، وہ ہوا کرتے. جب کون تو آتے مدد کرنے،
नामा रखने वाले बहुत है, बदगुमानी की बात कर रहा हूं। अब उसके बाद क्या सोचे, नहीं भाई जरा जेसीपी लगा को साफ कर देंगे, वहां पूरा साफ हुआ तो मटेरियल डालने भी आता, रेती भी गिरती, कंकर भी गिरते, सीमेंट भी रखने आता उनको। एक भी खबर नहीं है वहां, एक भी खबर नहीं है वहां, भाई बता रहा हूं आपको, एक भी खबर नहीं है, पहले से नहीं है। ये मस्जिद सन 1032 में बनी, 400 साल यहाँ कदबा है पीछे मेरे, कितने साल हो गए, 400 चिल्लर हो गए, एक भी खबर नहीं है। जहां जेसीपी चलाई गई है, अब वो जेसीपी चल रहे सो देख को नहीं कि वो सही अगर पैदा हुआ अपने बाप को तो मेरे का को डायरेक्ट बात करना, जेसीपी को देखा वायरल करे, अरे खबरां तोड़ रहे, खबरां गिरा रहे, बोल गया। मैं बोले खबरों के खिलाफ बोले साले की मैं खबर बनाने वाला, मैं कट्टर सुन्नी लौवाली सरकार के दर का कुत्ता हूं मैं, मेरे को खबरां गिरा रहे बोलते हैं। अरे नादान, तुझे क्या मालूम कब्रिस्तान कहां कहां है, बता दूं। अगर तेरे में मर्दानगी है तो अलाउद्दीन बाबा दरगाह के 2 पिल्लर ठहर रहे थे, उसको दिन दहाड़े रोका गया। अगर तेरे में मर्दानगी है तो मैं स्पीच करता हूं, 2 कालामा ठहरा कर को बता, देखेंगे। बोलो जी सही है नहीं, तुम्हारे मालूम है नहीं है अलाउद्दीन बाबा की दरगाह के कमान को रोके नहीं रोके, रोके ना भाई, चलो जाग करेंगे। यहाँ आपको क्या बोले, मौलाना खबरों पे चला दिए, जेसीपी चला दिए, जेसीपी चला दिए। मैं अच्छा कर लूं क्या खराब करूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बोलो भाई, क्या यहाँ मेरा घर बना रहा हूँ, क्या हमारा सदर यूसुफ खान अपना घर बना रहा, क्या हमारे नायब सदर हमारे आली जनाब मोहिउद्दीन पेंटर साहब हैं, चंदा भी है, कलीम भाई है, अभी ये मेंबरा बाकी है, जरे लोग गुजर गए, मगर ये सब है क्या ये अपना आमदनी बना रहे हैं? नहीं, ये आप आने वाली नस्लों के लिए यहाँ महफूज करने के लिए ये किले की तरह मजबूत कर दिया जा रहा है। बदगुमानी पैदा करके आके पुकारने लगे, सोचो अगर ये हमारा हाल रहा तो क्या होगा। अरे कमली वाले बाबा दरगाह के सामने रोड को खबर थी, लेवल कर दिए, मालूम है आप लोगों को। और जितने भी डब्बे बैठे हुए दरगाह के लिए सब खबरों पे हो, सब खबरों पे है, बोल सकते आप। आए बदगुमानी, बदगुमानी, जेसीपी चल रहा, खबर निकाले, कौन है? क्या फातिमा मस्जिद का इमाम समझे, लोहारवाड़ी का मस्जिद है ये, खबर लेवल नहीं करते। जो खबर है वो खबर रहेगी और उस खबर को लेवल करने भी नहीं जाया जाएगा। अगर से मस्जिद बनेगी तो जितनी मज़ारें यहाँ देख रहे हो, इन मज़ारों के ऊपर 6 फीट तक छत आएगा, उसके ऊपर मस्जिद बनाएंगे। बोलो जी सुभान अल्लाह। आप लोगों का साथ रहा तो एक छत, फिर उसके बाद ऊपर जाके एक छत, फिर उसके ऊपर और एक जाकर एक छत, 3 छत गिरेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। खबरों को नीचे महफूज रखकर हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग खबरों को मिटाने वाले नहीं हैं। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो आपको ठहरो, कल आकर साफ करो। भाई खबरस्तान अभी बचा बहुत से, यहाँ सांपा बिच्छुआ हैं, अब बड़ी बड़ी रातें आ रही, शब मेराज भी आ रहे सो है, और उसके बाद शब बारात भी आती, जो लोग खबरस्तान में जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो फैमिली वाले हैं, जो ओल्ड लोग हैं, ओल्ड लोग, उनके खानदान के अफरादों को लाखों दफन कर रही हैं। आपको तो मालूम है ना, नए लोग तो कौन भी नहीं है, जो लोग गुजर गए, जैसे कि इधर मड्डी पेट वाले हैं, जमाल भाई का घराना है, वो नूर जमाल साहब का घराना है, यासिन साहब का घराना है, उनका पूरा अखाड़ा उधर साइड है। इसकी खबर को कहीं को टच करेंगे भाई, जरा साफ कर दे, जेसीपी चलाए, जेसीपी चलाए, इनको पूछ को करना कहते काम मस्जिद का। क्या है ये तरीका? काम अच्छा हो रहा है देखना चाहिए, उसके बाद बात करना चाहिए। खाली जेसीपी चलते से देखो बदगुमानी पैदा होगी। कौन बोला कि बोला वो अहले हदीस का था कि क्या मेरे से जलने वाला था? अच्छा ये हो गया। हमारे साथ मस्जिद में उठने बैठने वाले भी चलते, इतना अच्छा कंपाउंड बन रहा है, इनको क्या हो रहा समझ में नहीं आता। अल्लाह का फजल है, लौवाली सरकार के दर के कुत्ते बने जब से, चेहरा देखो पढ़ ले सकते इन्हें दिल में क्या चल रहा है। ये मजाक नहीं कर रहा, तुम भी जब वो मंजिल पर आएंगे तो तुम भी बोलते, चेहरा देखते जिसके दिल में क्या चल रहा बोल सकते हैं। इनके इतना हासिद है मालूम होता। ये हमारे आजू बाजू से, अब ये 2 दुकाना है ना बाजू में, इसका क्या डर है? हकीकत जो बोल रहा है, ये जो शफी भाई है ना, अब ये है, अब देखिए गिलावा चल रहा। कल 2 टेबला लेको उसके ऊपर पल्लीशा रखो, बेचारा दीवार उठाया। आज 2 टेबला पूछे तो उन्हें 2 टेबल नहीं दे सक रहा, जबकि हमारी मस्जिद की मड़गी में 6। अल्लाह जिससे काम लेना चाहता ना, वो दूर से आपको काम कर रहा, और जिसको अल्लाह पसंद ही नहीं करता ना, उसको यहाँ रखकर भी महरूम कर दे रहा। ये उसकी बदनसीबी है, जरा गौर करो। कुर्सियां नहीं देना, टेबल नहीं देना, बल्लिशा नहीं ठहरा करना। अरे क्या है ये? कल बोले तो दिए, आज बोले तो नहीं दिए। मैं अंदर था, जरा बिजी रहे तो मैं देने लगाता था। मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह के घर का काम किसी के रोकने से, जलने से नहीं रुकता।
اللہ کا گھر کا کام اللہ کس سے لینا ہم سے لے لیتا ہے. کئی ایسے کام ہے کوئی سوچا نہیں تھا. کالی مسجد شیخ میاں بابا کی شاندار بنی, بولو سبحان اللہ. ارے کمبل پوش قادری کی درگاہ اندرا نگر میں جا کر دیکھو, اتنی شاندار بنی. پہلے پرانی اولڈ تھی مگر اللہ کس سے کام لیا پتا نہیں چلا. آج بھی ریچل میں رہتے ہوئے بھی کمبل پوش قادری تک نہیں گئے, ذرا جا کر دیکھو کتنی خوبصورت مسجد بنی. ارے کوئی دیکھا نہیں مخمل پوش قادری کی درگاہ, نامہ سنتے پریشان ہوتے. کمبل پوش مخمل پوش قادری آرٹی آفس کے پیچھے ہے, وہاں بھی مسجد بنی. کتنی خوبصورت بنی, بولو بولو جی ذرا سوچو. ہر مسجد بنتی جا رہی, ترقی ہو رہی ہے. ہماری مسجد ادھر ٹینا ادھر ٹینا, بارش آئے تو پورا پانی اندر آنا. اب ہم کیا کی بنائیں گے بھائی. اب دیکھو ادھر نہیں بڑھ سکتے ہمیں, مسجد ادھر نہیں بڑھا سکتے. یہ گوڑا نہ اڑے, ٹھیک ہے نا, یہ گوڑا نہ اڑے, ادھر نہیں بڑھا سکتے ہمیں. کیا بڑھانا مسجد کو, ادھر بڑھانا پیچھے بڑھانا, ادھر بڑھانا پیچھے بڑھانا ہے. اب دو طرف تمہارا ساتھ رہا تو کر, تو نہیں تو چھوڑ دے. دو طرف تمہیں لوگ ساتھ دیتے بولے تو کرتے ساتھ دیں گے نا. جب بھی کوئی بات آئی مسجد کے حد تک یا مسجد کے قبرستانوں کی باؤنڈری کی حد تک, ہم سب ایک ہو کر اچھا کام ہو رہا نہیں پہلے دیکھنا, بدگمانی نہیں کرنا. بدگمانی انسان کو جہنم میں لے جائے گی, اچھا گمان انسان کو جنت میں لے جائے گا. اچھی سوچ رکھو, بدگمانی مت کرو. آج یہ بدگمانی گھر گھر میں ہے, جس کی وجہ سے بیوی اگر زیادہ موبائل دیکھ رہی تو شوہر بدگمانی کر رہا, کس کو لگا رہی کی, کس کو واٹس اپ کر رہی کی, دل میں چل رہا ہے. یہ بدگمانی نہیں رہنا. جب تک مصدقہ دیکھتے نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں کرنا. اگر شوہر موبائل دیکھ رہا زیادہ رات میں, یا چھت پہ جا کو بات کر رہا, جو دور سے دیکھی کیا یہ اتنی دیر رات میں بات کر رہے تھے, کون تھی, کیا تھی, بدگمانی. یہ بدگمانیاں سے گھراں برباد ہو رہے, طلاق تک آ رہی. یہ بدگمانیاں سے جھگڑے ہو رہے, قتل ہو رہے. یہی بدگمانی ہے. پہلے سوچنا, دو طرفہ کا دیکھ کر فیصلہ کرنا, اسی کا نام اسلام ہے. میرے دماغ میں آیا, میں بول لیا تو کیسا ہوتا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لہذا بدگمانی کا تعلق دل سے ہے, ظاہر سے نظر نہیں آتا. میری آپ سے گزارش ہے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ زیادہ سے زیادہ اس مسجد کے کام کے سلسلے میں چندہ دو. جیسے کہ میں نے کہا میرے نبی نے چندہ مانگا صحابہ سے تو سب لا کر رکھے, ابو بکر تو سب لائے, حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی ڈالے, ٹاٹ کا لباس پہن کر ببول کے کانٹوں والا ڈال لیا لباس. مگر میرے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کر ہے, بولے اللہ رسول کو چھوڑ کر آئے. آپ بھی الحمدللہ ہر جمعہ چندہ دے رہے ہیں. فرسٹ جمعہ 8,200 ہوا تھا, اسے الحمدللہ گواہ کے طور پر بول رہا ہوں, میں نہیں بولنا, پھر بھی تمہارے گواہ کے طور پر باقی کی رقم ڈال کو میں 8.5 کر دیا. پھر اس کے بعد دوسری جمعہ میں چندہ ہوا, جب بھی 8,200 ہوا اس کو گواہ کے طور پر بول رہا ہوں, دکھانے کی نیت سے نہیں, آپ لوگ گواہ رہے. پھر اس کے اندر تھوڑے ڈال کے 8.5 کر دیا. ارے بول رہے نہیں نا جس میں. پھر اس کے بعد تیسری جمعہ میں چندہ ہوا 5,200 چلر ہوا, اس میں بھی آپ کو گواہ کے طور پہ بول رہا ہوں 5.5 کر دیا. 5.5 ہوا گئے جمعہ. اب یہ جمعہ بھی لیبر کا پیمنٹ کرنا ہے. آپ لوگوں سے میری ادبت گزارش ہے, ڈبے میں جو چندہ آتا نا وہ سیدھا مسجد کی کمیٹی میں چلا جاتا, بینک میں جاتا. آپ جو باہر جو دامن پکڑ کے ٹھہرے نا نوجوان بچے, وہ چندہ آپ کی مساجد کو لگ رہا ہے. بولو سبحان اللہ. آپ جاتے جاتے دل کھول کر چندہ ڈال کر جائیں. اور جو لوگ بڑا تعاون کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ ہمارے نبی بھائی, سید نبی بھائی اسکریپ دکان والے, انہوں نے 11,000 روپے بھائی بولے. الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے آپ کی طرف سے. آپ ملے تھے صبح میں, بولے 11,000 روپے میں انشاءاللہ لا کر دے دیتا ہوں. آپ جو بھی ایسا تعاون کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ آپ ہم سے یا موزن صاحب سے یا ہمارے یوسف خان صاحب سے مل کر بھی تعاون کر سکتے ہیں. اللہ آپ کا دینا ہمارے پیارے نبی, اچھے نبی, سچے نبی, آل نبی کے صدقے میں قبول فرمائے اور ہمیں ریاکاری اور تکبر سے بچائے. اللہ اپنے گھروں کی خدمت کرنے اور کام لینے کا اللہ آپ کو اور مجھے جذبہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین ایک اعلان سماعت فرمائے. کل انشاءاللہ تعالی ایک عظیم و شان پیمانے پر موتی مسجد میں بعد نماز عشاء, فوراً بعد نماز عشاء, ایک عظیم و شان پیمانے پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے نام پر سید عاطف ابرار صاحب قبلہ کا نورانی خطاب ہوگا. آپ کثیر تعداد میں کل عشاء کی نماز موتی مسجد میں پڑھنا ہے. بہت زبردست عالم دین اور سید زادے ہیں. ان کا جب بیان شروع ہوتا نا, بد عقیدہ ہے تو اس کا عقیدہ بھی درست ہو جاتا ہے, اگر عقیدے والا ہے تو عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے. صدیق اکبر کی شان اگر سننا ہے تو ایک سید زادے کی زبان سے سنیے. کل انشاءاللہ عشاء کی نماز موتی مسجد ٹیپو سلطان روڈ پر ادا کریں. عشاء کی نماز کے فوراً بعد پروگرام شروع ہوگا. اللہ پاک آپ کو اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جو لوگ سنت